رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سب سے پہلے ہر کسی کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، کبریائی اور بڑائی، تسبیح و تقدیر اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ اس نے کائنات میں ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی سنت قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر شے کا ایک جوڑا بنایا ہے. صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات بابرکت واحد ایسی ذات ہے اس کائنات کی جس کا کوئی جوڑا نہیں. باقی دنیا کی ہر شے کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے. اللہ رب العالمین نے صرف انسانوں اور جانوروں میں ہی نہیں، نباتات میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے، پیڑ پودوں میں بھی جوڑے بنائے، جذبات کے بھی اللہ رب العالمین نے جوڑے بنائے. خوشی کا جوڑا غم ہے، راحت کا جوڑا تکلیف ہے، دن کا جوڑا رات ہے. اللہ نے ہر شے کو جوڑا بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی قدرت کا بہت عظیم ترین کرشمہ بتایا ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات میں سے ہے. آیات کا مطلب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ نے اس زمین پر اپنے خالق، مالک اور اپنے رب ہونے کی بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. ان بہت ساری نشانیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے. ان میں سے خصوصی سورت سورہ روم ہے جس میں اللہ نے اپنی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے ایک ایک نشانی بیان کر کے فرمایا کہ یہ نشانی اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی، اس کے واحد الہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ان بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے یہ بھی بیان کی وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے، خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا ہے، من انفسکم تمہیں میں سے، ازواج جوڑے. اللہ رب العالمین کا یہ رحم ہے تم پر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں میں سے پیدا کیا ہے تمہارا جوڑا. یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ایک نسل مرد کی بنائی ہے تو انسانوں میں سے ہی اس کا جوڑا عورت کو بھی پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان کا جوڑا اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق میں نہیں رکھا ہے، انسان کا جوڑا انسان میں ہی رکھا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے فرمایا یہ جوڑا اس لیے بنایا گیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، ان سے اطمینان حاصل کرو، ان سے راحت حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تم دونوں کے درمیان میں محبت ڈال دی ہے، رحمت ڈال دی ہے، ایک طرح کی کشش ڈال دی ہے، ایک تعلق اور لگاؤ ڈال دیا ہے. جو تعلق اور لگاؤ مرد کے دل میں بھی ہے عورت کے لیے، اور عورت کے دل میں بھی ہے مرد کے لیے. یہ تعلق نہ ہوتا، یہ لگاؤ نہ ہوتا، یہ جھکاؤ نہ ہوتا، یہ کھچاؤ نہ ہوتا تو انسان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی. اللہ رب العالمین کیونکہ اس کی سنت یہ تھی، وہ چاہتا یہ تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے انسان کی نسل آگے بڑھے. اللہ نے اس دنیا میں ایک نئے انسان کو وجود دینے کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد ملتے ہیں اور ان کے ملنے سے ایک تیسرے انسان کا وجود ہوتا ہے. تو کیونکہ اللہ کی سنت اس دنیا میں نئے انسان کو وجود میں لانے کی یہ تھی کہ ایک مرد اور ایک عورت ملے، اس لیے ان کے ملنے کے لیے اللہ نے اسباب فراہم کر دیے اور ایک تعلق رکھ دیا ہے، ایک زبردست قسم کا جھکاؤ دونوں صنفوں کے درمیان میں رکھ دیا ہے، ایک زبردست قسم کا تعلق دونوں کے درمیان میں رکھ دیا ہے. جس طرح کھانا انسان کی ضرورت ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک عورت کے لیے ایک مرد اس کی ضرورت ہے، ایک مرد کے لیے عورت اس کی ضرورت ہے. بلکہ اس کی نفس کا شدید ترین مطالبہ ہے. ایک عورت کے لیے مرد ایک شدید ترین مطالبہ ہے کہ اس کے بغیر اس کی کائنات نامکمل ہے، اس کی دنیا ادھوری ہے. اور ایک مرد کے لیے ایک عورت شدید ترین نفس کا مطالبہ ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے.
اس کی دنیا خالی ہے، جس کو اللہ اقبال نے کہا نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کہ عورت ہے تو اس کائنات کی تصویر میں رنگ ہے، وہ اس زمین کی مہکتی ہوئی بہار ہے، اس کا رنگ ہے، وہ نہ ہو تو زمین پھیکی ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ کائنات کا عظیم ترین کرشمہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دو جوڑے بنائے ہیں اور ان کے درمیان میں تعلق اور وابستگی کا رشتہ رکھ دیا ہے، اور اس رشتے کو اللہ رب العالمین نے مقدس رشتہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس رشتے کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کو تقویٰ کے خلاف نہیں سمجھتا، اس کو تقویٰ کے خلاف نہیں کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسان کے لیے کچھ چیزوں کی شہوتوں کو مزین کر دیا گیا ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت انسان کی طبیعت کے اندر ڈالی گئی ہے، اس کی فطرت میں کچھ چیزوں کے اندر جھکاؤ رکھا گیا ہے، اس کی طبیعت کچھ چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے، جن چیزوں کی طرف وہ مائل ہوتی ہے اللہ نے 7-8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کون سی چیز کا تذکرہ کیا؟ النساء، عورت، پھر اس کے بعد البنین، بچے، پھر اس کے بعد سونے چاندی کے جو ہے سکے اور جائیداد اور سواریاں اور گھر، اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا جن کی طرف ایک انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے کس کا تذکرہ کیا؟ النساء، عورتوں کا تذکرہ۔ اس لیے اسلام دنیا کا واحد وہ مذہب ہے جو عورت سے تعلق کو تقویٰ کے خلاف نہیں سمجھتا، جس کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کو اگر ولایت کے درجے پر فائز ہونا ہے تو اس کو عورت سے بچ کر کے رہنا ہے، عورت سے تعلق نہیں قائم کرنا ہے، خاندان نہیں بنانا ہے، شادیاں نہیں کرنا ہے، سنیاس لے لینا ہے، روحانیت اختیار کر لینا ہے، جنگلوں میں چلے جانا ہے، گرجاؤں میں قید ہو جانا ہے، مندروں میں بند کر لینا ہے۔ اسلام کیا تقوی کا یہ معیار نہیں۔ آپ دنیا کے سارے مذاہب میں دیکھیں، وہاں آدمی کے ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں سے دور رہے، روحانیت اختیار کر لے، تبتل اختیار کر لے، شادیاں نہ کرے۔ وہ شادی نہیں کرے گا تو ہی وہ کسی گرجا کا پادری بن سکتا ہے، کسی مندر کا پنڈت بن سکتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو، عورت سے تعلق اور لگاؤ کو نہ گناہ سمجھا ہے، نہ اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، نہ اس کو تقویٰ کے خلاف قرار دیا ہے، بلکہ تقویٰ کے خلاف قرار دینا تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ سے قربت کا ذریعہ بتایا اس چیز کو، اللہ سے قربت کا ذریعہ نکاح کو بتایا گیا ہے۔ اب تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ مجلس میں فرمایا صحابہ کرام کی فی بضع احدکم صدقہ، الفاظ مجھ کو اچھے سے یاد نہیں ہیں، کہ تمہارے اپنی بیویوں کے پاس جانے میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تم کو صدقے کا ثواب ہے۔ یعنی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا کوئی آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اپنی شہوت کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، تو کیا اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی حرام چیز کی طرف جاتا تو کیا اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر بوجھ نہیں بنتا؟ تو صحابہ کرام نے کہا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ حرام کاری کرتا تو اس کو گناہ ملتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کا حلال ذریعے سے اپنی بیوی کی ضرورت کو پوری کرنا ہی صدقے کا ثواب ہے اس کے لیے۔ حتیٰ کہ معاملہ دین میں یہ تک رکھا گیا ہے کہ آدمی کو اس لقمے پر بھی ثواب دیا جاتا ہے جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کو کھانا جو کھلا رہا ہے، اس کو کپڑے جو پہنا رہا ہے، اس پر جو خرچ کر رہا ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست حدیث ہے، خاص طور پہ مجلس میں جو کنوارے لوگ موجود ہیں ان کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ دن بھر میں، مہینے بھر میں کتنی ساری برکتیں ہیں جو وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جو تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وَدِینَارًا أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ رَغْبَةٍ، اور ایک دینار جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسْکِینٍ، اور ایک دینار تم نے کسی مسکین کو صدقہ دے دیا، وَدِینَارًا أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور ایک دینار جو تم نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر دیا۔ کتنے دینار ہو گئے؟ 4 دینار ہو گئے نا۔ ایک بندہ جس کے پاس 4 دینار ہو، ایک دینار اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، ایک دینار اس نے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس کا تعاون کر دیا، ایک دینار اس نے کسی مسکین کو صدقہ کر دیا، اور ایک دینار اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ان چاروں دیناروں میں اعظمھا اجرا، ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا دینار کون سا ہے؟ انفقتہ علی اہلک، جس کو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے۔ وہ 1 روپیہ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے، اس 1 روپے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے جو تم نے اپنے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اس روپیے سے بھی زیادہ ہے جس سے تم نے کسی غلام کو آزاد کر دیا ہے، اس روپیے سے بھی زیادہ ہے جس سے تم نے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا ہے۔ کس 1 روپے کا ثواب جو اپنے گھر والوں پہ ان کی جائز ضرورتوں پہ خرچ کیا ہے، فضول خرچی نہیں کی ہے۔ آپ سوچیں ہمارے اس مہنگائی کے زمانے میں نارمل ایک آدمی کا ماہانہ خرچ 15 سے 20 ہزار روپیہ ہوتا ہے۔ اگر جو ہے متوسط درجے کے جو لوگ ہیں ان کا عام طور سے خرچ 15 سے 20 ہزار روپیہ ہے۔ یعنی ایک آدمی جو اپنی زندگی میں آج زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، آدمی کی لائف سٹائل زیادہ ہوتی ہے تو 50,000 بہت سارے 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، کم ہوتی ہے تو ممکن ہے بندہ 10,000 میں بھی چلا لے۔ مولوی لوگ تو 7-8 ہزار میں بھی چلا لیتے ہیں، ان کے پاس برکت کے بہت سارے فارمولے ہوتے ہیں، ہے نا۔ بہت سارے امام لوگ 5,000 میں چلا لیتے ہیں، تو ان کے پاس اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں برکت دی ہوئی، وہ اپنی خواہشوں کو مار لیتے ہیں۔ لیکن متوسط گھرانے کی تنخواہ اس کا جو خرچ ہوتا ہے ماہانہ وہ کتنا ہوتا ہے؟ 15 سے 20 ہزار روپیہ۔ یعنی ایک ایمان والا بندہ جو اعتدال کے ساتھ فضول خرچی سے بچتے ہوئے 15-20 ہزار روپیہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے، اس کو وہ 15-20 ہزار روپے اس کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ان 15-20 ہزار روپے کا ثواب صدقے کے برابر اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ان 15-20 ہزار روپے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اب 20 ہزار کے حساب سے آپ جوڑ لیں تو 1 سال کا کتنا ہوا؟ ہاں 1 سال کا کتنا ہو گیا؟ ہاں 2,40,000 روپیہ۔ یعنی ایک نارمل آدمی 2,40,000 روپیہ جو اپنے گھر والوں پر سال بھر میں خرچ کرتا ہے، اس کا صدقے سے بھی زیادہ ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے، جس سے تمہارے لوگ محروم ہیں۔ ہاں تو کنوار کی کتنا بڑا مسئلہ ہے کنوارے آدمی کے لیے کہ 2,40,000 روپیہ جو صدقے کا ثواب اس کو مل سکتا تھا وہ ضائع ہو رہا ہے اس کا پیسہ بچانے کے چکر میں۔ اس کو گھر والوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جانا پھر شادی کرنا۔ اب وہ بیچارہ پیروں پہ کھڑا ہوتے ہوتے اس کی عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں تو یہ اسلام نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ نکاح یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے بندے کے، عورتوں کو پسند کرنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذات بابرکت، آپ کے تقوی میں کوئی شک ہے؟ ہاں اللہ رب العالمین نے سید و خلد آدم بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مجلس میں اعلان کر رہے حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، کہ تمہاری دنیا میں 2 چیزیں مجھ کو پسندیدہ میرے لیے بنا دی گئی ہیں۔ دنیا تمہاری ہے، مجھ کو تو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ان کا اللہ سے تعلق، امت کے لیے دعوت کے لیے مصیبتیں یہی سارا سب کچھ سرمایہ تھا نبی کا، لیکن 2 چیزیں تمہاری دنیا کی ایسی ہیں جن کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ النساء والطیب، عورتیں اور خوشبو۔ تو یہ بھی دنیا کی چیز ہے۔ عورت بھی کیا ہے؟ عورت بھی زینت ہے نا۔ قرآن مجید میں زینت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس معنی میں؟ زینت ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا فائدہ دنیا تک محدود ہے۔ مر گیا آدمی تو ان کا فائدہ آدمی کو نہیں ملنے والا، ان کو زینت کہا گیا ہے۔ تو نساء عورتیں بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کا سامان ہے، قبر میں نہیں جانے والی، آخرت میں نہیں کام آنے والی، دنیا میں ان سے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے وہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا 2 چیزیں تمہاری دنیا میں سے میری محبوب بنا دی گئی ہے، ایک کیا؟ ایک عورت اور دوسرا خوشبو۔ تو عورتوں کو پسند کرنا، عورت کی خواہش دل کے اندر رکھنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے سارے نبیوں کی اولادیں کی، ساری نبیوں نے شادیاں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جب آئیں گے تو وہ شادی کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے دنیا کے اندر سارے کے ازواج تھے، ان کی بیویاں تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، یہ جوڑے بنانا اور ان کے درمیان محبت اور الفت اور تعلق اور لگاؤ پیدا کر دینا، یہ کوئی تقویٰ کے خلاف بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا شادی کرنا تقوی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام شادی نہ کرنے کو تقوی کے خلاف سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں کی۔ تو کہا اگر تم شادی نہیں کرنے میں، شادی میں کوئی رغبت نہیں رکھتے ہو تو 2 میں سے ایک بات ہے، یا تو تم نامرد ہو یا پھر تم فاجر آدمی، فاسق آدمی، 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو عورت رکھنے کی طاقت نہیں جسمانی اعتبار سے اس لیے شادی نہیں کر رہے ہو، یا پھر یہ کہ فاسق فاجر آدمی ہو اپنی ضرورت حرام کاریوں کے ذریعے سے پوری کر لیتے۔
عبداللہ ابن عباس نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ تو کہا ابھی نہیں کی. تو انہوں نے کہا تزوج، شادی کر لو کہ تم میں اس انسانیت کا سب فإن خیرکم اکثرکم نساء، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی زیادہ بیویاں تھیں. سب سے بہترین آدمی وہ تھا جس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں. کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں فرمایا کہ شادی کرو. شادی کرنا کوئی تقوی کے خلاف بات نہیں ہے کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ تھا جس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. بلکہ آپ دیکھیں بعض مرتبہ آدمی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کی، پھر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایلا کا آ گیا. اس کے بعد تخیر کی آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنی ساری بیویوں سے پوچھ لیں. ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نفقہ بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ رکھا. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. ایک مہینے کے لیے اللہ کے نبی ہم سارے لوگوں سے دور ہو گئے. ایک مہینے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ساری امہات المومنین سے پوچھا جائے اگر تم کو نبی کے ساتھ رہنا ہے تو جیسا جو کچھ نبی دے دے اسی پہ گزر بسر کرنا ہوگا، اور اگر دنیا چاہیے تو پھر نبی تم کو طلاق دے کر کے کچھ مہر وغیرہ دے کر کے تم کو جدا کر دیں گے. تو ساری امہات المومنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا اور دنیا کو ترک کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو کسی عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کو کسی عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے. وَلَوْ أَن تَعْجَبْ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو پسند ہی کیوں نہ آئے. یہ آیت ہے نا الفاظ کیسے آتی ہے بھائی؟ وَلَوْ أَن تَعْجَبْ حُسْنُهُنَّ کہ کوئی عورت حسین ہو پسند بھی آ جائے تو اب آپ کو اجازت نہیں ہے شادی. یعنی عورت کو پسند کرنا، اس کے حسن پر اس کے حسن کی طرف مائل ہونا، یہ نبی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. یہ فطری چیز ہے جو مرد کے اندر رکھی گئی ہے. تو اسلام نے نکاح کو تقوی کے خلاف نہیں قرار دیا ہے، بلکہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہو سکتا ہے. آپ کو حدیثیں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس 3 صحابی آئے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دریافت کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معمول ہے. اللہ کے نبی رات میں کچھ وقت جاگتے ہیں، کچھ وقت عبادتیں کرتے ہیں، کچھ وقت سوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملات بیویوں کے ساتھ تھے وہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے. تو تینوں صحابہ کو لگا کہ اللہ کے نبی کا عمل بہت کم ہے تو انہوں نے اپنے اپنے طور پہ قسم کھائی. ایک صحابی نے قسم کھائی کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک نے قسم کھائی میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نے قسم کھائی لا تزوج النساء، میں آج کے بعد کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا. جب اللہ کے نبی کو یہ بات چلی تو اللہ کے نبی غصہ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو چہرے پر، اور فرمایا ان اخشاکم للہ واتقاکم لہ انا، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اس کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والا میں ہوں. ولکن اصوم وافطر، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت کو چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں. تو نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معنی میں کہ اللہ کے نبی نکاح کرنے والے تھے. نکاح کا حکم کیا ہے؟ علماء کا اختلاف ہے. علماء کی اکثریت نکاح کو سنت قرار دیتی ہے، نفل قرار دیتی ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ آدمی کو گناہ کا خوف نہ ہو. ہماری تحقیق کے حساب سے زیادہ راجح بات یہ ہے کہ نکاح کرنا آدمی پہ واجب ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی حدیث ہے. ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جن کے اندر طاقت اور قوت ہے شادی کرنے کی، ان کو شادی کر لینا چاہیے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ اس سے آدمی کی نگاہ جھک جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو حکم کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر مطلق آئے اور کوئی قرینہ ایسا نہ ہو جس سے اس حکم کو استحباب تک کے لے جایا جا سکے تو وہ واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے تبتل سے منع کیا ہے. تبتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکیلا پن کی زندگی گزارنا، شادی کے بغیر زندگی گزارنا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التبتل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع کیا ہے، بغیر شادی زندگی گزارنے سے منع کیا ہے. اس لیے مناسب ترین بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کرنا کم سے کم واجب ہے. بعض علماء نے اس کو سنت کہا تو ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ سنت کہا ہے کہ اگر نکاح کرنے سے
آدمی کو کسی فتنے کا خوف نہ ہو تو وہ سنت ہے، لیکن اگر آدمی اپنے اوپر فتنے کا خوف رکھتا ہو، اس کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو حرام کاری میں ملوث ہو جاؤں گا، بدکاری اور زنا کا گناہ سرزد ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے کہ نکاح نہ کرنے کے خوف سے زنا کا خوف اس کے اوپر آ سکتا ہے تو اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے، کیونکہ زنا سے بچنا واجب ہے، اور جس چیز کے کیے بغیر واجب پہ عمل نہیں کیا جا سکتا وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے مسجد میں آنا واجب ہے کیونکہ نماز پڑھنا واجب ہے، اگر نماز نہیں جو ہے مسجد میں نہیں آئیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے، تو مسجد میں آنا بھی واجب ہے۔ تو ایسے ہی کیونکہ زنا سے بچنا واجب ہے، اگر نکاح کیے بغیر انسان کے لیے زنا سے بچنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے پر نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر دوسرے نکاح، ایک نکاح بندے نے کر لیا ہے لیکن اس کو اپنی نفس پر اس بات کا خوف ہے کہ وہ ایک نکاح سے اپنی عفت، اپنی پاکدامنی کو بچا نہیں سکتا، تو اس کے اوپر دوسرا نکاح بھی واجب ہو جاتا ہے۔ دو اگر کر لیا ہے تو تیسرا بھی واجب ہو جاتا ہے اگر اس کو زنا کا خوف ہے، تین اگر کر لیا تو چوتھا بھی واجب ہو جاتا ہے اگر اس کے اوپر زنا کا خوف ہے۔ اور دنیا میں کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ ایسے آدمی پر ملامت کرے۔ کوئی آدمی اگر اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کے لیے دوسرا نکاح کی اجازت چاہتا ہے تو کسی انسان کو حق نہیں کہ جس کے خالق نے اس کو اجازت دی ہو، مخلوق اس پر اعتراض کرے اور اس کو ملامت کرے۔ اللہ نے قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ ایمان والوں کی صفت بیان کی، والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، یعنی اپنی شرمگاہوں کے استعمال کے لیے، اپنی شہوتوں کی تسکین کے لیے کہیں کا رخ نہیں کرتے سوائے اپنی بیویوں کے، اور ما ملکت ایمانہم، یا اس زمانے میں جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی ان کا اس زمانے میں اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لونڈیاں ہوا کرے۔ وہ UN کے ایک ریزولوشن کے طور پہ یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اب کوئی انسان دوسرے انسان کو غلام نہیں بنا سکتا ہے۔ اب حالات ایسے نہیں کہ غلام بنایا جائے، لونڈیاں بنائی جائے۔ کیا فرمایا کہ وہ ایمان والے لوگ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جنسی شہوت کی تسکین کے لیے صرف اپنی بیویوں کا رخ کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو ان پر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے۔ جس چیز کا حق خالق نے دیا ہو مخلوق کو اس پر اعتراض کا حق نہیں۔ تو اگر کوئی ایمان والا بندہ غیر شادی شدہ ہے اور اس کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی، اپنی پاکدامنی، اپنا تقدس نکاح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ رب العالمین کے اوپر واجب ہے، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنے پر، اللہ کے اوپر تو کوئی واجب نہیں کر سکتا نا، اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہوا ہے کہ ہم نے تین لوگوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ پہلا، تیسرا اس میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، کہ ناکح نکاح کرنے والا بندہ جو اپنی پاکدامنی چاہتا ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، اپنی دینداری اور اپنے تقویٰ پر آنچ نہ آنے دینا چاہتا ہو، تو اس کی مدد کرنا نکاح کرنے میں اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اپنے میں سے جو بے نکاح مرد ہوں، عورتیں ہوں، ان کی شادی کرا دیا کرو، غلاموں کی شادی کرا دیا کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی اور مالدار کر دے گا۔ اب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ شادی کرو، قدم آگے بڑھاؤ، دینا اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ ہمارے یہاں شادی کے معاملے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ حالانکہ میرا موضوع تو فقہی مسائل ہی بیان کرنا تھا، لیکن یہ مسائل ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں کہ آدمی نکاح میں مسلسل اتنی تاخیر کرتا ہے کہ اس کے لیے زنا کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد از جلد نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج بچہ 16 17 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے، اسی عمر میں اس کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کا نکاح کرا دے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمیشہ یہی معاملہ رہا ہے کہ باپ اپنے بچوں کا نکاح کراتے تھے، بہویں باپ لے کر کے آتے تھے، لڑکا بیوی لے کر کے نہیں آتا تھا کبھی بھی۔
اس لیے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب باپ بہو گھر میں لے کر کے آتا تھا تو بہو اپنے سسر کو باپ کی طرح سمجھتی بھی تھی. اس کو معلوم تھا کہ یہ نکاح کے کر کے لانے والا اصل لڑکا نہیں ہے, یہ تو باپ ہے جس نے نکاح کرایا ہے. تو وہ گھر کی عورتوں کو عزت اور اکرام دیتی تھی, باپ کو باپ سمجھتی تھی, ماں کو ماں سمجھتی تھی. ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بچے کی عمر جب تک کہ 30 نہیں ہو جاتی وہ بچے ہی ہوتا ہے. گھر والوں کو لگتا ہے ابھی بڑا ہی نہیں ہوا ہے, ہاں ابھی تو بچے ہی ہے. 30 آ کر کے لگتا ہے جب دہائی پر, تو لوگوں کو لگتا ہے ہاں اب یہ مطلب شادی کے لائق ہو چکا. اب جب شادی کے لائق ہو جاتا ہے تو پھر رشتے تلاش ہونے شروع ہوتے ہیں, الگ الگ قیمتوں کا ٹیگ لگ جاتا ہے اس کے اوپر, ہاں, اور خریدار ڈھونڈنا شروع ہوتے ہیں, منڈی لگتی ہے, الگ الگ قسم کے دولہے الگ الگ جگہوں پر سیٹ ہوتے ہیں اور خریدار آتے ہیں, بولی لگاتے ہیں, نیلامی ہوتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ صحیح خریدار اور مناسب دام ملتے ملتے 35-40 کراس کر دیتا ہے بندہ. میں نے اس بیچ میں کئی نکاح پڑھائے, اپنی آنکھوں سے دیکھے. 35 کے اوپر ہمارے عام طور پہ ممبئی میں خاص طور پہ میں دیکھا کہ 35-40 کے اوپر آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی شادی ہوتی ہے. ہاں, اب وہ جو اس کی ضرورت 16-17 سال سے شروع ہو گئی تھی, اب وہ 20 سال تک آپ اس سے روزہ رکھائیں گے, ہاں, وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں مسجد میں نماز ہی نہیں دکھائی دیتی ہے تب کی عادت. تو جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا ہر آدمی, مطلب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھنے لائق نہ ہو, ہاں, بلکہ اس چہرے کو تھوپڑا کہنا چاہیے. لیکن گھر والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی حور پری سے ہی شادی کرنی ہے, ہاں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایسے معیارات قائم کر لیے جاتے ہیں کہ اس معیار پہ نہ لڑکا ملتا ہے نہ لڑکی ملتی ہے. لڑکی کے گھر والے فرشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور لڑکی کے گھر والے حور تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور حور اور فرشتے تو جنت میں ملنے والے جو بھی ملیں گے. دنیا میں تو دنیا کے انسانوں سے ہی کام چلانا ہے, کچھ کمی ذاتی رہ جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی کیا ہدایت دی. لڑکوں کے بارے میں فرمایا تل کا المرأۃ لأربعین, تل کا ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین, کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے. کبھی اس کے جمال کو دیکھ کر کوئی شادی کر لیتا ہے, کبھی اس کے حسب نسب خاندان کو دیکھ کر کے شادی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ دینداری دیکھ کے شادی کرتے ہیں, لیکن تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ تم دین دیکھ کر کے شادی کرو. دین والی عورت ہے تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی موجود ہے اچھی بیوی بننے کی, اور اگر دین اس کے اندر نہیں ہے تو وہ ساری کی ساری, وہ کچھ بھی ہے, اس کا مال, اس کا حسن, اس کا جمال, وہ ساری کی ساری چیزیں ضائع ہو جانے والی. صرف ایک دین ایسا ہے جو ضائع ہونے والا نہیں, وہ سب سے قیمتی ہے. اسی طرح عورتوں کے اولیاء کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کی شادی دیندار لڑکوں سے کرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے پاس ایسے لڑکوں کے رشتے آئے جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بچیوں کی شادیاں کرا دیا کرو. بہت لمبی فہرست مت بناؤ بچوں کی. ہاں, ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کے لیے بڑی لمبی فہرست. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے, انہوں نے 10 شرطیں رکھی ہوئی تھی کہ 10 شرطوں پہ عورت مل جائے گی تو ہم شادی کریں گے. اس کو کہتے تھے کہ شرط الکاملہ, یہ 10 شرطیں پوری. ہاں, وہ آج تک ان کی شادی نہیں ہوئی, 60 کے قریب عمر ہو گئی ان کی, وہ ملی نہیں 10 شرطوں والی. یہی لڑکیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو ہے لڑکی کو خوبصورت لڑکا چاہیے, ماں کو چاہیے کہ پیسے والا ہو, باپ کو چاہیے کہ دیندار ہو. اب یہ ایسے جامع صفات اور کمال لڑکے اس زمانے میں کام آئے جاتے ہیں. ہاں, یا ٹھیک ٹھاک لگا کوئی ملے, دین اخلاق صحیح تو رشتے کر دو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِلَّا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, اگر لڑکیوں کی شادیاں نہیں کراؤ گے تو زمین پر فتنہ اور فساد ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد سے جلد نکاح کرنے کا حکم دیا ہے, اس کو نصف دین قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین, کہ فقد استکمل نصف الدین, کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي, تو باقی آدھے سے اس میں, باقی آدھے کے معاملے میں اس سے اللہ رب العالمین کا خوف اس کو کرنا چاہیے. آدھا دین مطلب دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ازمن علی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ, کہ جو آدمی اپنی دونوں دانوں کے بیچ اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لے, میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں. یعنی زبان کی حفاظت کرے, شرمگاہ کی حفاظت کرے, میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں, اس کی جنت کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں. اب جب نکاح کر لیا تو امید ہے کہ اس کی شرمگاہ حرام کاریوں سے محفوظ ہو گئی, یہ بس زبان کا مسئلہ بچا ہے. اسی طرح علماء نے اس حدیث کی تشریح یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی گناہ عام طور پہ یا تو پیٹ کی ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے یا تو شرمگاہ کی ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے. یا تو پیٹ اس کو گناہوں کے راستے پر لے جاتا ہے, بھوک اس کی, خواہشات اس کی, یا پھر شرمگاہ اس کو گناہ
نکاح کر لیا تو اس کی شرمگاہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے. اب اس کو پیٹ کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف کرنا چاہیے. تو یہ نکاح کا معاملہ ہے. نکاح کے حوالے سے کچھ مسائل بھی ہیں, وہ میں بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا, اور بڑا اہم موضوع طلاق کا شیخ کفایت اللہ ثناء حفظہ اللہ تعالی بیان کریں گے. نکاح کے حوالے سے یہ ہے کہ نکاح کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی, نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کی موجودگی میں. ولی کی شرط کس کے لیے ہے؟ لڑکی کے لیے ہے کہ لڑکی کا ولی جب تک راضی نہ ہو جائے, لڑکی نہ اپنے سے کسی سے شادی کر سکتی ہے, نہ کوئی بندہ لڑکی کا کوئی ولی بنا کر کے دوسروں سے شادی کر سکتا ہے. باپ اگر زندہ ہے تو باپ ولی بنے گا, باپ کو اگر موت آ چکی ہے تو اس کا دادا ولی بنے گا, دادا کو موت آ چکی ہے تو بھائی, اس کے بعد چاچا. یہ ترتیب ہے. اور اگر کوئی ولی نہیں ہے تو اس کا ولی جو مسلمان حاکم ہوگا, قاضی ہوگا, وہ اس کا ولی بنے گا. تو بغیر ولی کے شادی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ, کوئی بھی عورت نہ کہا بغیر اذن ولیہا, جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہو, فنکاحها باطل باطل باطل, تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے ہی نہیں, اس کا نکاح ہی نہیں ہوا. وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ بھی رہی ہو تو وہ زناکاری کرا رہی ہے. اس کے ساتھ ہونے والے بچے اصل میں حرام اولاد ہے, وہ حلال اولاد نہیں ہے. تو ولی جب تک راضی نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. یہ سارے ہمارے یہاں نکاح کے قوانین جو ہیں, کورٹ میرج کے, لو میرج کے, یہ اصل نکاح ہے ہی نہیں. اس پر میرج کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے. آپ سوچیں, آدمی عام طور پہ جب عاشق کی نظر سے اپنی معشوقہ کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ قانون ظلم والا ہے, کہ بھئی میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے میری شادی ہو جانی چاہیے, تو یہ ظالم باپ ہم دونوں کے بیچ, ہماری محبتوں کے بیچ دیوار بنا ہوا ہے. لیکن اس پورے مسئلے کو آپ ایک عاشق کی نظر سے نہ دیکھیں, ایک محبت کرنے والے کی نظر سے نہ دیکھیں, ایک باپ کی نظر سے دیکھیں. کہ ایک باپ جس نے ایک بچی, جو اس کی بچی اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے, اس نے کھلا پلا کر کے اس کو بڑا کیا ہے, اس کی تعلیم اور تربیت پہ خرچ کیا ہے, 16, 17, 18, 20 سال تک کے اس کے نان اور نفقے کا انتظام کیا ہے, اس کی بیماریوں میں اس کے علاج کرایا ہے, اس کا حق اس بیٹی پر زیادہ ہے یا اس کے عاشق کا اس کے اوپر زیادہ ہے؟ کہ باپ جس نے, جو باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بچی کے لیے خیر خواہ ہو سکتا ہے. بچی خود اس عمر میں اپنے لیے اتنی خیر خواہ نہیں ہوتی جتنا باپ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اس دین نے ولی کی جو شرط رکھی ہے, بہت باریکیوں میں, سماج کی گہرائیوں میں آپ جا کر کے دیکھیں, اس عمر میں جو لڑکیاں بھاگ کر کے شادی کرنے کا اقدام کرتی ہیں, اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی, کوئی سمجھداری نہیں ہوتی, کوئی ذہانت نہیں ہوتی, بس ایک وقتی سا جھوٹا عشق کا جذبہ ہوتا ہے جس میں وہ بہک جاتی ہے. عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے رشتے کامیاب نہیں ہوتے آگے چل کر. محبت کی جتنی شادیاں ہوتی ہیں, کیونکہ شادی سے پہلے کی جو محبت ہوتی ہے وہ صرف شیطان کی طرف سے دھوکہ ہوتا ہے. خود شاعر یہ بات کہتا ہے کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا, کہ جو عشق محبت کے افسانے ہوتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ شیطان نے دماغ میں خلل ڈال لیا ہوتا ہے. لڑکی کبھی اس خلل کا شکار ہو کر کے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے, اپنے شفیق باپ سے بغاوت کر کے, اپنے محبت کرنے والے بھائیوں سے بغاوت کر کے, اپنی بہنوں اور ماں کو چھوڑ کر کے ایک لڑکے کے عشق میں فرار ہو کر کے اپنا راستہ ان کے راستوں سے جدا کر لیتی ہے. لیکن یہ عشق اور محبت کے افسانے اور یہ ڈائلاگ اور یہ جملے اور یہ شاعریاں جو شادی سے پہلے ہوتی, شادی کے بعد وہ ماحول باقی نہیں بچتا. تعلق اور لگاؤ ایک لڑکے کا شادی کے بعد ویسا نہیں رہ جاتا جیسے شادی سے پہلے ہوتا ہے. اب وہ آسمانوں سے تارے توڑ کر لا کر زمین پر بچھانے کی بات نہیں کرتا. اب وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ بے چین اور بیزار نہیں ہوتا. تو جب یہ تعلق ختم ہوتا ہے شادی کے بعد الفت اور محبت کا, تو اصلی دنیا عورت کی نگاہ کے سامنے آتی ہے اور وہ پچھتاتی ہے. ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایوریج کم سے کم ہمارے یہاں مختلف سینٹرز پر مختلف علماء کے پاس روزانہ کم سے کم 5 خلا اور طلاق کے مسئلے آتے ہیں. روزانہ کم سے کم 5 طلاق اور خلا کے, یہ ہمارے سماج کی تصویر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے محبت میں اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے شادی کر لی ہے. شادی کرنے کے بعد اب یہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی کی گھر والی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے,
لڑکی کے گھر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں کی زندگی بیزاری کے اس مرحلے پر چلی جاتی ہے کہ لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ اب میرا تعلق ختم کر لینا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے کسی لڑکی سے نکاح حلال نہیں، جب تک کہ باپ زندہ ہے باپ ولی ہوگا، باپ نہیں زندہ ہے اس کے دوسرے رشتہ دار ولی ہوں گے۔ کوئی اگر ولی نہیں ہے، کوئی عورت نو مسلم ہے، اب مسلم ہے تو کافر اس کا ولی نہیں ہو سکتا، تو نو مسلم عورت ہے تو کوئی قاضی، کوئی جو ہے حکمراں مسلمانوں کا وہ ولی بنے گا۔ اگر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے تو محلے کی کوئی کمیٹی ہے تو جو اس کا صدر ہے وہ ولی بن جائے، مقامی جمعیت ہے تو اس کا امیر اور اس کا ناظم ولی بن سکتا ہے، مقامی افراد میں سے 4 لوگ جمع ہو کر کے کوئی ایک بڑے آدمی کو جو محلے کا بڑا درجہ جاتا ہو وہ ولی بن سکتا ہے۔ لیکن وہ کس صورت میں؟ جب اس کا ولی یا تو کافر ہو گیا یا تو مر گیا اور کوئی ولی باقی نہ بچا ہو۔ اگر باپ مر چکا ہے، دوسرے ولی ہیں اور دوسرے ولی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی بھی ولایت ساقط ہو جاتی ہے اور جو حاکم مسلمانوں کا وہ ولی بنے گا۔ اگر مسلمانوں کا حاکم نہیں ہے تو مسلمانوں کی تنظیم کا جو بھی امیر اور ناظم ہوگا وہ ولی بن جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی رکھا ہے کہ ولی کو اس کے اوپر یہ ضروری اور واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بچی سے یا جو بھی لڑکی اس کی ولایت میں ہے اس سے نکاح سے پہلے لڑکا دکھا کر کے اس کے معاملات بتا کر کے اس سے سوال کر لے کہ تم اس نکاح سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البکر تستعمر واذنها سماعتها کہ باکرہ عورت جو کنواری لڑکی ہے جس نے شوہر نہیں دیکھا ہے کبھی اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو اذنها سماعتها اس سے بھی پوچھا جائے گا، تستعمر اسے اجازت دی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا کہ فلاں لڑکے سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اس طرح کا وہ کاروبار کرتا ہے، یہ اس کی شکل و صورت ہے، اس کو دیکھ لو، اسے اجازت مانگی جائے گی۔ لیکن لڑکی کیونکہ کنواری ہے ممکن ہے کہ حیا کی وجہ سے اب کنواری لڑکی یہ زمانہ ویسا نہیں، مطلب پہلے ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو لگے کہ ایک ایسی کنواری لڑکی جو اپنی زبان سے نہیں کہہ رہی ہے نا۔ اب ہمارا زمانہ تو ایسا آ گیا ہے کہ لڑکی خود لا کر کے بوائے فرینڈ کو ملاتی ہے اپنے پپا سے کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ حیا کا زمانہ، اسلام حیا سکھاتا ہے اور یہ حیا اس طرح کی کہ کنواری لڑکی شادی کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی تھی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، ہاں مجھ کو لڑکا پسند ہے۔ تو فرمایا وَإِذْنُهَا سِمَاعُهَا اس کا اجازت دینا اس کی خاموشی ہے، خاموش ہے، نہیں کچھ بول رہی، شرما گئی ہے تو سمجھ لو کہ ہاں تیار ہے اس پر۔ لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو اس کو نہیں بول دینا چاہیے۔ یہاں ہم کو تھوڑا سا رک کر کے حدیث کا یہ مفہوم بھی سمجھنا چاہیے کہ خاموشی پر غور بھی کرنا چاہیے کہ کیا خاموشی واقعتاً اجازت کے لیے ہے۔ ممکن ہے کہ لڑکی کو لڑکا پسند نہ ہو لیکن وہ باپ کی غربت دیکھ کے تیار ہو جائے، ہاں تو اس کی خاموشی بھی قابل غور ہونی چاہیے کہ یہ خاموشی رضا والی خاموشی ہے، پسندیدگی والی خاموشی ہے، یا بیچاری اس وجہ سے خاموش ہے کہ میرے باپ کہاں سے اتنے سارے پیسے کا انتظام کریں گے، جیسے تیسے کوئی لڑکا مل گیا ہے تو ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں۔ اس بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ وَإِذْنُهَا سِمَاعُهَا وَالْأَيِّمُ تُعْرَفُ مَا فِي نَفْسِهَا اور جو شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ عورت مطلب جس کا طلاق ہو گیا ہے یا خلا لے لیا ہے یا اس کے شوہر کی موت ہو چکی ہے، اس کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ سیبہ عورت کیونکہ وہ تھوڑا سا کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ رکھا گیا کہ وہ اپنی اجازت خود اپنی زبان سے بیان کرے گی ولی کے سامنے کہ ہاں میں اس لڑکے سے یا اس مرد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس زمانے کا معاملہ ہے جب سیبہ عورتوں کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں تو معاملہ یہ ہے کہ کنواریوں کو رشتے نہیں ملتے، مطلقہ اور بے عورتوں کے لیے تو لوگ رشتہ ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقرہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، نہ لڑکی کو یہ اجازت ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر اپنی شادی کر لے، نہ ولی کو یہ حق ہے کہ لڑکی سے پوچھے بغیر اس پر جبر کر کے اس کا کہیں بھی نکاح کرے۔ دونوں کی رضامندی جس لڑکے پر جمع ہو جائے اس پر اس سے شادی کر دینی چاہیے۔ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنی مرضی سے شادی کر لے وہی ادانیہ تو ایسی عورت زنا کرنے والی ہے۔ اگر ولی راضی نہیں تھا، باپ راضی نہیں تھا اور اس نے اپنی مرضی سے کسی سے شادی کر لی تو وہ شادی نہیں ہے بلکہ ایسی عورت زناکار اور بدکار ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو بھی یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کی ولی بن جائے۔ ولی صرف مرد بن سکتا ہے، عورت کسی کی ولی نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہ ولی اور جو ہے اس کا معاملہ تھا۔ تو ولی اگر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی لڑکی سے اجازت لینی چاہیے اور اجازت لے کر کے وہ لڑکے سے شادی کر دے۔ شادی اسلام میں نکاح صرف دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک ایجاب کا اور دوسری قبول کا۔
تو پہلی شرط جو ہے ولی کا ہونا ہے اور دوسری شرط دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، کہ نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کے اور دو عادل گواہوں کے، دو انصاف پسند عادل نیک ثقہ گواہ موجود ہوں گے تو ان کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو ولی موجود ہے، گواہ دو موجود ہیں، لڑکی موجود ہے، لڑکا موجود ہے، تو نکاح کرنا کیا ہوتا ہے کہ ولی خود سے پوچھ لے کہ میں اپنی بچی کو جس کا نام فلاں ہے، اگر ایک سے زائد لڑکیاں ہیں تو اس کو نام لینا پڑے گا کہ فلاں اپنی بچی کو میں تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں، اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ اور لڑکا کہتے کہ میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں، اس کو قبول کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نکاح اور قبول، اور اس کو کہتے ہیں نکاح۔ اسلام میں نکاح بس اتنا ہی ہے، کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزارنا ہے۔ ایک مجلس میں اگر کوئی لڑکا موجود ہے، باپ موجود ہے، بات چل رہی ہے، باپ کو یہ لگا کہ میں فلاں لڑکی سے لڑکا مناسب ہے اور کہیں پہ بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے میں بھی نکاح کے لیے راضی ہوں، اور باپ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں اپنی فلاں بیٹی کو تمہاری نکاح میں دیتا ہوں، لڑکا کہہ دے مجھ کو نکاح قبول ہے، ہو گیا نکاح۔ اسلام میں نکاح اتنا آسان ہے، اسلام میں نکاح اتنا آسان رکھا گیا ہے۔ مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو آدمی جتنی اس کے اندر استطاعت ہو وہ مہر بھی ادا کر دے، اور مہر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جتنا دینا چاہو دے سکتے ہو، البتہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ مہر جتنا کم ہو نکاح اتنا بابرکت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برکت والا نکاح یہ ہے کہ نکاح مہر کم ہو، البتہ اتنا بھی کم نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کی اگر جو اس کی طاقت اور قوت ہے اس اعتبار سے وہ مہر طے کرے۔ بعض مرتبہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے، تو اپنی طاقت اور وسعت کے اعتبار سے مہر طے کر دے، وہ مہر لڑکی کو دے دے، دوسرے دن ولیمہ کرا دے گی۔ اسلام میں یہ نکاح کا چھوٹا سا فارمولہ ہے۔ ولیمے کے بارے میں بھی کوئی اللہ رب العالمین نے شرط عقیقی کی طرح نہیں رکھی کہ جانور ذبح کرنا ہے، بلکہ آدمی کھجوریں بھی کھلا دے تو اس کا ولیمہ ہو جاتا ہے، 10 لوگوں کو جمع کر کے ناشتہ کرا دے تو ولیمہ ہو جاتا ہے۔ نکاح کے لیے بھی ولیمے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ذبح کی شرط نہیں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں میں صرف ایک بیوی کو غالباً حضرت صفیہ کا جو ہے ولیمہ گوشت کے ذریعے سے کیا تھا، ورنہ سارے ولیمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی ہوتے تھے، کبھی دودھ پلا دیا کبھی کھجور کھلا دیا اور ولیمہ ہو گیا۔ یہ اسلام میں نکاح کا چھوٹا سا معاملہ ہے۔ باقی اور بھی چیزیں میں لایا تھا لیکن میرے خیال سے بیان کرنے کی گنجائش نہیں، کفایت کا موضوع بہت اہم ہے، کون سی عورتیں حرام ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہے۔ اب نکاح کی بات ہو رہی ہے تو دوسری شادی کی بات بھی کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ، تو دوسری شادی کے بارے میں یہ معاملے کی دوسری شادی حرام نہیں، اتنا سمجھ کم سے کم اتنا پیغام دے کر دی جائے کہ دوسری شادی حرام نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو اسے علامت مت کریے، اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی۔ اللہ سے جو اللہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، سماج کو اسلام کا مزاج سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج میں دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، آخری بار لگا کر کے بات کرتا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حلال اور حرام جو ہم نے اپنے طور پہ بنایا ہوتا ہے سماج کے اندر، اور ایک ہوتا ہے حلال اور حرام جو اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے۔ آپ کا سماج کا کیا ہوا حلال و حرام جتنا اللہ نے کیے حلال و حرام کے مطابق ہوگا اتنا سماج ترقی پہ جائے گا، نجات پائے گا، مسائل ختم ہوں گے۔ اگر سماج میں کچھ مسائل